ہومو ڈیوز مستقبل کی تاریخ قسط نمبر 10 دی آرک سنڈروم کشتی نوح کا قصہ۔ لیکن پھر بھی کیا واقعی معیشت ہمیشہ بڑھتی ہی رہے گی؟ کیا بالآخر وہ وسائل سے خالی ہو کر رک نہیں جائے گی؟ تو مستقل وسعت کے لیے ہمیں کسی نہ کسی طرح وسائل کے کبھی نہ ختم ہونے والے ذخائر دریافت کرنے ہوں گے۔ ایک حل تو یہ ہے کہ ہم نئی زمین دریافت کریں اور فتح کریں۔ صدیوں تک یورپی معیشت اور سرمایہ دارانہ نظام کی وسعت کا دار و مدار بیرونی شاہی فتوحات پر تھا، لیکن زمین پر بہرحال محدود تعداد میں جزائر اور براعظم ہیں۔ کچھ نئے کاروباری جو یہاں بہرحال نئے سیاروں اور نئی کششوں تک تلاش کرنے کی فتح کی امید رکھتے ہیں، لیکن اس دوران جدید معیشت کو وسعت دینے کے لیے نئے امکانات تلاش کرنے ہوں گے۔ دور جدید کو سائنس نے یہ حل فراہم کیا ہے کہ لومڑیوں کی معیشت تو نہیں بڑھ سکتی، کیونکہ لومڑیوں کو نئے خرگوش پیدا کرنے نہیں آتے۔ خرگوشوں کی معیشت اس لیے جمود کا شکار ہے کہ خرگوش گھاس کو زیادہ تیزی سے اگانے پر قادر نہیں، لیکن انسانی معیشت اس لیے ترقی کر سکتی ہے کیونکہ انسان نیا خام مال اور توانائی کے نئے ذخائر تلاش کر سکتا ہے۔ دنیا کو ایک مقررہ حجم کی روٹی کے طور پر دیکھنے کا روایتی نظریہ فرض کرتا ہے کہ دنیا میں صرف دو قسم کے وسائل ہیں، خام مال اور توانائی، لیکن در حقیقت وسائل تین اقسام کے ہیں: خام مال، توانائی اور علم۔ خام مال اور توانائی ختم ہو سکتے ہیں، آپ جتنی زیادہ خرچ کریں ان میں اتنی ہی کمی واقع ہوگی، لیکن اس کے مقابلے میں علم ایک بڑھتا ہوا وسیلہ ہے، جتنا زیادہ صرف کرو یہ اتنا ہی بڑھتا ہے۔ یقیناً جب آپ اپنے علم کا ذخیرہ بڑھائیں تو اس سے آپ کو مزید خام مال اور توانائی بھی مہیا ہوگی۔ اگر میں الاسکا میں تیل کی تلاش پر $100 ملین خرچ کروں اور مجھے مل بھی جائے تو میرے پاس یقیناً زیادہ تیل مہیا ہوگا، لیکن میری اولاد کی اولاد کے پاس کم۔ اس کے مقابلے میں اگر میں شمسی توانائی کی تحقیق پر $100 ملین خرچ کروں اور مجھے اسے محفوظ کرنے کا ایک نیا اور زیادہ محفوظ طریقہ مل جائے تو مجھے اور میری اولادوں کی اولادوں کو بھی زیادہ توانائی میسر ہوگی۔ ہزاروں برسوں سے ترقی کی سائنسی شاہراہ میں لوگوں کا یہ عقیدہ رکاوٹ تھا کہ مقدس صحیفوں اور قدیم روایات میں وہ تمام علم پہلے سے موجود ہیں جس کی دنیا کو ضرورت ہے۔ ایک کمپنی جو یہ یقین کرے کہ دنیا میں تیل کے تمام ذخائر پہلے ہی دریافت ہو چکے ہیں، وہ تیل کی تلاش میں اپنا وقت اور پیسہ ضائع نہیں کرے گی۔ اسی طرح ایک انسانی ثقافت جو یقین رکھتی ہو کہ ہر ممکنہ علم پہلے ہی ظاہر ہو چکا ہے، تو نئے علم کی تلاش کی زحمت نہیں کرے گی۔ قبل از جدید انسانی تہذیبوں کا یہی رویہ تھا، لیکن سائنسی امکانات نے نوع انسان کو اس سادہ لوح اعتماد سے نجات دلائی۔ سب سے عظیم سائنسی دریافت لا علمی کی دریافت تھی۔ ایک دفعہ انسانوں کو احساس ہو گیا کہ وہ دنیا کے بارے میں کتنا کم جانتے ہیں، تو اچانک انہیں نئی علوم کی تلاش کی ایک جامع وجہ دستیاب ہو گئی، جس سے ترقی کی راہ کے سائنسی راستے کھل گئے۔ ہر گزرتی نسل کے ساتھ سائنس نے توانائی کے نئے ذخائر کی تلاش میں مدد کی، نئی قسم کا خام مال، بہتر مشینری اور پیداوار کے انوکھے طریقے دریافت کیے۔ لیکن 2016 میں نوع انسان کو پہلے سے بھی کہیں زیادہ توانائی اور خام مال مہیا ہے، اور پیداوار آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ بھاپ کے انجن، اندرونی اختراعی انجن اور کمپیوٹر جیسی ایجادات بالکل ہی نئی قسم کی صنعتیں قائم ہیں۔ جب ہم 20 سال بعد مستقبل میں جھانکتے ہیں تو ہم بہت اعتماد سے آج کے مقابلے میں 2036 میں زیادہ استعمال اور پیداوار کی امید کر سکتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ نینو ٹیکنالوجی، جینیاتی انجینئرنگ اور مصنوعی ذہانت یقیناً پیداوار میں دوبارہ انقلاب پیدا کرے گی، اور ہماری ہمیشہ پھیلتی سپر مارکیٹ میں بالکل نئے حصوں کا اضافہ ہوگا۔ لہٰذا اس بات کا بہت امکان ہے کہ ہم وسائل کی کمی کے مسئلے پر قابو پا لیں گے۔ جدید معیشت کا اصل دشمن ماحولیاتی انہدام ہے۔ سائنسی ترقی اور اقتصادی توسیع دونوں ہی بہت نازک حیاتیاتی قرہ میں نمو پا رہی ہیں۔ ان کے پھیلاؤ سے جنم لینے والی لہریں ماحول کو عدم استحکام کا شکار کر رہی ہیں۔ دنیا کے ہر فرد کو ایک دولت مند امریکی جیسا معیار زندگی مہیا کرنے کے لیے چند مزید سیارے درکار ہوں گے، لیکن ہمارے پاس محض تو یہی ایک سیارہ ہے۔ اگر ترقی اور توسیع سے ماحولیاتی تباہی آتی ہے تو نہ صرف چمگادڑ، لومڑیوں اور خرگوشوں کو اس کی بھاری قیمت چکانی پڑتی ہے، بلکہ سیپینز کو بھی۔ ماحولیاتی انہدام سے معاشی تباہی، سیاسی انتشار، انسانی معیار زندگی میں زوال پیدا ہوگا اور انسانی تہذیب کا وجود ہی خطرے میں پڑ جائے گا۔ ہم اس خطرے کو ترقی اور توسیع میں کمی کر کے رفع کر سکتے ہیں۔ اگر اس سال سرمایہ کار اپنے سرمایہ پر 6% منافع کی امید کر رہے ہیں تو 10 سالوں میں وہ 3% منافع سے مطمئن ہونا سیکھ لیتے ہیں، 20 برس میں صرف 1% اور 30 سالوں میں معیشت کی ترقی رک جائے گی،
اور جو ہمارے پاس موجود ہے ہم اس سے ہی مطمئن ہوں گے، لیکن ترقی کا عقیدہ اس مولادانہ خیال پر سختی سے معترض ہے، بلکہ اس کی تجویز ہے کہ ہم اور زیادہ تیزی سے ترقی کریں گے۔ اگر ہماری دریافتوں سے ماحول اور انسانیت کو خطرہ لاحق ہو تو ہمیں اپنے بچاؤ کے لیے کچھ اور دریافت کر لینا چاہیے۔ اگر اوزون کی سطح معدوم ہو کر ہمیں جلد کے سرطان میں مبتلا کرتی ہے تو ہمیں دھوپ سے بچاؤ کی بہتر کریم اور سرطان کے بہتر علاج دریافت کرنے چاہیے۔ اس طرح دھوپ سے بچاؤ کے نئے کارخانوں اور سرطان کے اسپتالوں میں بھی اضافہ ہوگا۔ اگر یہ تمام صنعتیں ماحول اور سمندروں کو آلودہ کریں جس سے عالمی درجہ حرارت بڑھ جائے اور وسیع پیمانے پر نابودگی پیدا ہو تو ہمیں اپنے لیے تصوراتی دنیائیں قائم کرنی چاہیے، اعلیٰ تکنیکی پناہ گاہیں جہاں سیارے جہنم کی مانند گرم، ویران اور آلودہ ہونے کے باوجود ہمیں زندگی کے آسائشیں مہیا رہیں۔ بیجنگ تو ابھی سے اتنا آلودہ ہو چکا ہے کہ افراد باہر جانے سے گریز کرتے ہیں۔ امیر چینی اندرون خانہ ہوا صاف کرنے کے نظام پر ہزاروں ڈالر خرچ کرتے ہیں۔ بہت امیر تو اپنے صحن میں بھی آلودگی روکنے والے آلات نصب کرتے ہیں۔ 2013 میں بیجنگ کا بین الاقوامی اسکول جو بیرون سفر اور امیر بچوں کے لیے موجود ہے وہ تو اور بھی آگے بڑھ گیا۔ اس نے $50 لاکھ کا ایک وسیع گنبد اپنے 6 ٹینس کے کورٹ اور کھیل کے دیگر میدانوں پر تان دیا۔ دوسرے اسکول بھی اس راہ پر چل رہے ہیں اور ہوا صاف کرنے کی چینی مارکیٹ خوب پھل پھول رہی ہے۔ یقیناً زیادہ تر چینی اپنے گھروں میں اس عیاشی کی استطاعت نہیں رکھتے اور نہ ہی وہ اپنے بچوں کو بین الاقوامی اسکول بھیج سکتے ہیں۔ نوع انسان اپنے آپ کو ایک دوری دوڑ میں مفکل پاتی ہے۔ ایک جانب ہم سائنسی ترقی اور اقتصادی وسعت کو ضروری سمجھتے ہیں، 1 ارب چینی اور 1 ارب انڈین ایک درمیانے طبقے کے امریکی کی مانند رہنا چاہتے ہیں اور وہ اپنے خوابوں کو موقوف کر دینے کی کوئی وجہ نہیں دیکھتے، جبکہ امریکی اپنے خریداری کے بازار اور جیپوں سے پرہیز کرنے پر راضی نہیں۔ دوسری جانب ہمیں ماحولیاتی قیامت سے ایک قدم آگے رہنا ہے۔ ہر گزرتے سال کے ساتھ اس دوری دوڑ میں سے منسوب رہنا اور زیادہ دشوار ہو رہا ہے، کیونکہ ہر قدم جو دہلی کے جھگی نشینوں کو امریکی خواب کے نزدیک لے جاتا ہے وہی سیارے کو تباہی کے کنارے کے بھی قریب لے جاتا ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ سینکڑوں سالوں سے نوع انسان نے ماحولیاتی انعدام کا شکار ہوئے بغیر معاشی ترقی کی ہے۔ اس عمل میں کئی دوسری اسپیشی مٹ گئی ہیں۔ انسانوں نے بھی کئی اقتصادی بحرانوں اور ماحولیاتی آفتوں کا سامنا کیا ہے، لیکن ابھی تک ہم کسی طرح محفوظ ہی رہے ہیں۔ لیکن کوئی قانون فطرت مستقبل میں اس کامیابی کی ضمانت نہیں دے سکتا۔ کون جانتا ہے کہ کیا سائنس ہمیشہ معیشت کو جمود سے بچانے کے ساتھ ہی ماحولیاتی آلودگی کو دور رکھنے میں کامیاب رہے گی، اور کیونکہ اس کی رفتار مسلسل بڑھ رہی ہے لہٰذا غلطی کی گنجائش بھی بہت کم رہ گئی ہے۔ اگر پہلے ایک صدی میں محض ایک حیرت انگیز ایجاد کافی تھی تو اب ہمیں ہر 2 سال بعد ایک معجزے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس بات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ ماحولیاتی قیامت کا مختلف انسانی ذاتوں پر مختلف نتیجہ مرتب ہو سکتا ہے۔ تاریخ منصف مزاج نہیں ہے۔ جب بھی مصیبت ٹوٹتی ہے تو امیر کے مقابلے میں غریب زیادہ متاثر ہوتا ہے، چاہے وہ مصیبت امیر کی پیدا کی ہوئی کیوں نہ ہو۔ ماحولیاتی حرارت تو ابھی سے دولت مند مغربی ممالک کے مقابلے میں بنجر افریقی ممالک کے غریب افراد کو زیادہ متاثر کر رہی ہے۔ المیہ یہ ہے کہ سائنسی طاقت ہی خطرے میں اضافہ کرتی ہے، کیونکہ اس سے عمران لاپرواہ ہو جاتے ہیں۔ مثلاً گرین ہاؤس گیسوں کا اخراج دیکھیے۔ بیشتر اسکالر اور بڑھتی تعداد میں سیاستدان ماحولیاتی گرمی اور خطرے کی قدر کی سچائی سے واقف ہیں، لیکن اس ادارک سے ہمارا رویہ ابھی تک کسی اہم تبدیلی کا سبب بننے میں ناکام رہا ہے۔ ہم ماحولیاتی گرمائش کے متعلق بات تو بہت کرتے ہیں، لیکن در حقیقت نوع انسان سنجیدہ اقتصادی، سماجی اور سیاسی قربانیوں پر راضی نہیں جو اس تباہی کو روکنے کے لیے ضروری ہوں۔ 1970 سے 2000 کے درمیان 1.3% سالانہ اضافے کے مقابلے میں سن 2000 سے 2010 کے درمیان گیسوں کا اخراج بالکل کم نہیں ہوا، بلکہ وہ 2.2% سالانہ کے اضافے سے بڑھ گئیں۔ گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کے بارے میں 1997 کا کیوٹو پروٹوکول عالمی ماحولیاتی گرمائش کو صرف سست کرتا ہے، روکتا نہیں ہے۔ پھر بھی دنیا کا سب سے بڑا آلودگی کا مجرم ریاست ہائے امریکہ اس کی توثیق سے انکاری ہے، اس خوف سے کہ کہیں اس کی معاشی ترقی کی رفتار کم نہ پڑ جائے۔ اس نے گیسوں کے اخراج میں کمی کی کوئی سنجیدہ کوشش بھی نہیں کی۔ دسمبر 2015 میں معاہدہ پیرس میں اور زیادہ پر امید ہدف مقرر ہوئے، جس کے تحت اوسط درجہ حرارت کو قبل از صنعتی قدر سے 1.5 ڈگری سے زیادہ بڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی، لیکن بہت سے اقدامات جو اس ہدف کے حصول کے لیے درکار تھے انہیں بہت آسانی سے 2030 کے بعد تک کے لیے مؤخر کر دیا گیا۔
یا 21ویں صدی کے دوسرے نصف کے لیے یوں یہ دشواری آئندہ نسل کے شانوں پر لاد دی گئی۔ موجودہ حکمران ماحولیاتی درستگی کے سیاسی فوائد حاصل کر رہے ہیں، جبکہ گیسوں کے اخراج میں کمی کی بھاری سیاسی قیمت اور معاشی ترقی میں سستی مستقبل کے حکمرانوں کے ورثے میں لکھ دی ہے۔ اس کے باوجود تادم تحریر جنوری 2016 یہ بات یقینی نہیں کہ امریکہ اور دوسرے بڑے آلودہ کار پیرس معاہدے کی توثیق کریں گے۔ بہت سے سیاستدان اور ووٹر یہ یقین رکھتے ہیں کہ جب تک معیشت ترقی کرتی رہے گی، سائنسدان اور انجینئر ہمیں تباہی سے محفوظ رکھیں گے۔ جہاں تک ماحولیاتی تبدیلی کا سوال ہے تو وسط کے اکثر سچے پیروکار صرف معجزوں کی امید نہیں رکھتے، وہ معجزے ہونے پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ امید رکھنا کہ کتنا مناسب ہے کہ مستقبل کے سائنسدان نوع انسان کے لیے سیارے کے تحفظ کے لیے کوئی نامعلوم دریافتیں کر لیں گے۔ زیادہ تر صدور، وزراء اور کمپنیوں کے سربراہان جو دنیا کو چلا رہے ہیں خاصے عاقل افراد ہیں، تو یہ جوا کھیلنے پر کیوں تیار ہیں؟ شاید اس لیے کہ انہیں یقین نہیں کہ یہ ان کے ذاتی مستقبل کا جوا ہے۔ اگر واقعی مصیبت آ ہی گئی اور سائنس طوفان کو نہیں روک سکی، تب ہی انجینئر اعلیٰ طبقے کے لیے اعلیٰ تکنیکی کشتی نوح تیار کر لیں گے، جبکہ اربوں دیگر افراد کو ڈوبنے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا۔ اس اعلیٰ تکنیکی کشتی نوح پر اعتقاد ہی نوع انسان کے مستقبل اور تمام ماحولیاتی نظام کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ وہ لوگ جو اس اعلیٰ تکنیکی کشتی پر یقین رکھتے ہیں، انہیں عالمی ماحولیات کا نگران نہیں بنانا چاہیے، بالکل جیسے ان افراد کو جو بعد الموت جنت پر یقین رکھتے ہیں۔ انہیں جوہری ہتھیاروں سے دور رکھنا چاہیے۔ اور گھربا کا کیا ذکر ہے، وہ کیوں احتجاج نہیں کر رہے؟ جب بھی اور اگر کبھی یہ طوفان آیا تو وہی اس کی پوری قیمت چکائیں گے، لیکن معاشی جمود کی قیمت بھی وہی سب سے پہلے چکائیں گے۔ سرمایہ دارانہ نظام میں غربا کی زندگی صرف اس وقت بہتر ہوتی ہے جب معیشت ترقی کرے، لہٰذا اس بات کی کوئی امید نہیں کہ وہ مستقبل میں لاحق ہونے والے ماحولیاتی خطرے کے استعداد کے لیے اقدامات کی حمایت کریں جن کا دار و مدار موجودہ معاشی ترقی کو سست کرنے پر مبنی ہو۔ ماحولیات کا تحفظ بہت اچھا خیال ہے، لیکن جو اپنا کرایہ بھی ادا نہیں کر سکتے، انہیں قطبی برف کے پگھلنے سے زیادہ اپنے قرضے کی فکر ہے۔ دی ریٹ ریس، مسابقت کی دوڑ۔ اگر ہم تیز دوڑتے بھی رہیں، معاشی انہدام اور ماحولیاتی تباہی دونوں کو دور بھی رکھیں، تب بھی یہ دوڑ خود کئی مسائل کو جنم دیتی ہے۔ انفرادی طور پر یہ بہت تناؤ اور دباؤ پیدا کرتی ہے۔ کم از کم زیادہ ترقی یافتہ ممالک میں تو صدیوں کی معاشی وسعت اور سائنسی ترقی کے بعد زندگی کو پرشکوہ اور پرامن ہو جانا چاہیے تھا۔ اگر ہمارے آباء کو یہ معلوم ہوتا کہ ہمیں کیسے مسائل اور آزار مہیا ہو جائیں گے، تو وہ سمجھتے کہ ہم یقیناً تمام پریشانیوں سے دور ایک ملکوتی سکون اور فکروں سے ماورا زندگی بسر کریں گے۔ سچ اس سے بہت مختلف ہے۔ اپنی تمام کامیابیوں کے باوجود ہم مزید کارکردگی اور پیداوار کے لیے مستقل دباؤ محسوس کریں گے۔ ہم خود اپنے آپ کو، اپنے افسر کو، قرضے کو، حکومت کو اور نظام تعلیم کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، لیکن واقعتاً یہ ان کا قصور نہیں ہے۔ یہ اس جدید معاہدے کا شاخسانہ ہے جس پر ہم نے اپنی پیدائش کے دن دستخط کیے تھے۔ قبل از جدید دور میں افراد کسی سوشلسٹ نوکرشاہی میں نچلے طبقے کے کلرکوں کی مانند تھے۔ اپنی حاضری لگا کر وہ کسی دوسرے کا انتظار کرتے کہ وہ کچھ کرے۔ آج کے جدید دور میں ہم انسان خود ہی اپنا کاروبار چلاتے ہیں، لہٰذا ہم دن رات مستقل دباؤ میں رہتے ہیں۔ اجتماعی سطح پر یہ دوڑ ایک کبھی نہ ختم ہونے والی کھلبلی ہے۔ پہلے جب سماجی اور سیاسی نظام صدیوں تک برقرار رہتے تھے، آج ہر نئی نسل پرانی دنیا کو منہدم کر کے اس کی جگہ ایک نئی دنیا تعمیر کرتی ہے۔ کمیونسٹ منشور نے اسے بہترین طریقے سے بیان کیا تھا کہ جدید دنیا یقیناً بے یقینی اور اضطراب کی ضرورت مند ہے۔ سب مستحکم رشتے اور قدیم تعصبات بہہ جاتے ہیں اور نئے ڈھانچے مستحکم ہونے سے پہلے ہی قدیم ہو جاتے ہیں۔ جو کچھ ٹھوس ہے وہ ہوا میں معدوم ہو جاتا ہے۔ ایسی ابتری کی شکار دنیا میں رہنا بہت دشوار ہے اور اس پر حکومت کرنا اور بھی زیادہ مشکل۔ لہٰذا یہ دوڑ چاہے کتنی بھی زیادہ دباؤ اور تناؤ پیدا کرتی ہو، دور جدید یہ کوشش کرے گا کہ انسان انفرادی یا اجتماعی طور پر اس دوڑ سے کنارہ کش نہیں ہو۔ جدیدیت اس مقصد کے حصول کے لیے ترقی کو اعلیٰ ترین قدر کے طور پر پیش کرتی ہے، جس کی راہ میں ہمیں ہر چیز کی قربانی اور ہر خطرے کا سامنا کرنا چاہیے۔ اجتماعی سطح پر حکومتیں، کمپنیوں اور اداروں کو اپنی کامیابی ترقی کی بنیاد پر ناپنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ توازن سے ہمیں شیطان کی مانند ڈرنا چاہیے۔ انفرادی سطح پر ہمیں مسلسل اپنی آمدنی اور معیار زندگی میں اضافے پر اکسایا جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے موجودہ حالات سے مطمئن ہوں، تب بھی آپ کو مزید کوشش کرنی چاہیے۔ کل کی آسائشیں آج کی ضرورت بن جاتی ہیں۔
اگر کبھی آپ 3 کمروں والے ایک اپارٹمنٹ میں ایک کار اور ایک میزی کمپیوٹر کے ساتھ رہتے تھے تو آج آپ کو 5 کمروں والے گھر، 2 کاروں اور کئی عدد آئی پوڈ، ٹیبلٹ اور اسمارٹ فون درکار ہوں گے۔ افراد میں مزید کی خواہش پیدا کرنا زیادہ دشوار نہیں تھا، انسان بآسانی لالچ کا شکار ہو جاتا ہے۔ مسئلہ تو اجتماعی اداروں مثلاً ریاستوں اور گرجاؤں کو اس نئے معاہدے پر راضی کرنا تھا۔ ہزاروں سالوں سے معاشرے انسانی خواہشات کو دبانے اور انہیں متوازن رکھنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ یہ تو سب کو معلوم تھا کہ افراد اپنے لیے زیادہ سے زیادہ کی خواہش رکھتے ہیں، لیکن جب روٹی کی مقدار مقرر ہو تو سماجی امن خواہشات کو محدود کرنے پر منحصر تھا۔ طمع ایک برائی تھی، پھر جدیدیت نے دنیا بدل دی۔ اس نے انسانی اجتماعیت کو اس بات پر یقین دلایا کہ توازن انتشار سے زیادہ ڈراؤنا ہے، اور کیونکہ لالچ ترقی کو فروغ دیتی ہے تو یہ ایک صالح قوت ہے، لہٰذا جدیدیت افراد کو مزید کی خواہش پر اکساتی ہے اور پرانے ضوابط کو ختم کرنے پر جو لالچ کو محدود کرتے تھے۔ اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی بے چینی کو بڑے پیمانے پر آزادانہ تجارتی سرمایہ کاری نے مطمئن کیا۔ اس مخصوص نظریے کی اس درجہ مقبولیت کی یہ وجہ ایک بنی کہ سرمایہ کاری کے مفکروں نے بارہا ہمیں تسلی دی کہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں، سب اچھا ہوگا۔ جب تک کہ معیشت ترقی کرتی رہے گی، مارکیٹ کا اندیکھا ہاتھ ہر معاملہ ٹھیک کر دے گا۔ یوں سرمایہ دارانہ نظام نے ایک لالچی اور بے ترتیب نظام کی تائید کی ہے، جو دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر رہا ہے۔ یہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے اور ہم کس سمت بھاگے جا رہے ہیں۔ کمیونزم جو خود بھی ترقی پر یقین رکھتا تھا، اس کا خیال تھا کہ وہ بے ترتیبی کو روک لے گا اور ترقی کو ریاستی منصوبہ بندی کے ذریعے میز کر دے گا۔ لیکن ابتدائی کامیابی کے بعد بالآخر یہ آزاد مارکیٹ کے بے ترتیب گھڑ سواروں سے بہت پیچھے رہ گیا۔ آج کل آزادانہ تجارت پر مبنی سرمایہ دارانہ نظام کی مذمت فکری نصاب میں بہت اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ سرمایہ داری ہماری دنیا پر غالب ہے۔ لہٰذا ہمیں ہر ممکنہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے پہلے وہ کسی قیامت خیز تباہی کا سبب بنے، اس کی خامیوں کو سمجھ سکیں۔ پھر بھی سرمایہ داری کی مذمت میں ہمیں اس کے فوائد اور اس کے حاصل شدہ نتائج سے آنکھیں بند نہیں کر لینی چاہیے۔ اگر آپ مستقبل میں ممکنہ ماحولیاتی انعدام سے نظریں چرا لیں اور اگر کامیابی کو پیداوار اور وسعت کے پیمانوں سے ناپیں تو اب تک یہ ایک حیرت انگیز کامیابی رہی ہے۔ 2016 میں ہم شاید ایک کشیدہ اور بے ترتیب دنیا میں زندہ ہوں، لیکن تشدد اور انہدام کی قیامت خیز پیشن گوئیاں پوری نہیں ہوئی ہیں۔ جب تک کہ مستقل وسعت اور عالمی تعاون کے رسوا کن وعدے پورے ضرور ہوئے ہیں، یقیناً کبھی کبھار اقتصادی بحران اور بین الاقوامی جنگوں کا سامنا رہا ہے، لیکن مجموعی طور پر سرمایہ داری نے قحط، وبا اور جنگوں پر قابو پایا ہے۔ ہزاروں سالوں سے راہب، پادری اور مفتی یہ سمجھاتے رہے کہ انسان اپنی کوششوں سے قحط، وبا اور جنگ پر قابو نہیں پا سکتے، لیکن سرمایہ کاروں، صنعت کاروں اور بینکروں نے سامنے آ کر 200 سال کی مدت میں یہ کر دکھایا۔ اس جدید معاہدے نے ہم سے بے مثال طاقت کا وعدہ کیا تھا اور وہ وعدہ پورا بھی کیا ہے۔ اس کی کیا قیمت دینی پڑی؟ اس طاقت کے عوض جدید معاہدہ ہم سے زندگی کے معنی چھین لینا چاہتا ہے۔ انسان اس دہشتناک مطالبے سے کیسے نپٹے؟ اس پر عمل پیرا ہونے سے دنیا کیسے اخلاقیات، رحم دلی اور جمالیات سے عاری ایک بدنما جگہ بن جاتی؟ لیکن یہ حقیقت ہے کہ آج نو انسان نہ صرف پہلے سے زیادہ طاقتور ہے بلکہ زیادہ پرامن اور آمادہ اشتراک بھی۔ انسانوں نے یہ کیسے کر لیا؟ حسن، اخلاقیات اور رحم دلی ایک ایسی دنیا میں کیسے باقی رہ گئے، بلکہ پھلے پھولے، جہاں خداؤں اور جنت دوزخ کا وجود بھی نہیں ہے؟ سرمایہ داری دوبارہ اس کا سہرا مارکیٹ کے اندیکھے ہاتھ کے سر باندھتی ہے، لیکن مارکیٹ کا یہ ہاتھ نہ صرف نادیدہ ہے بلکہ نابینا بھی، اور تنہا یا کبھی انسانی معاشرے کو نہیں بچا سکتا تھا۔ یقیناً ایک دیہاتی میلہ تک کسی خدا، بادشاہ یا چرچ کی مدد کے بغیر نہیں جاری رہ سکتا۔ اگر ہر چیز بشمول پولیس اور عدلیہ کے برائے فروخت ہو تو اعتماد ختم ہو جاتا ہے، قرضہ مفقود ہو جاتا ہے اور کاروبار سکڑ جاتا ہے۔ تو جدید معاشرے کو انعدام سے کس چیز نے محفوظ کیا؟ نو انسان کے طلب و رسد کے قانون نے نہیں، بلکہ ایک انقلابی نئے مذہب نے بچایا ہے، انسانیت نے۔ دی ہیومن ریولوشن، انقلاب انسانیت۔ جدید معاہدہ ہم سے اس شرط پر طاقت کی فراہمی کا وعدہ کرتا ہے کہ ہم کسی ایسے عظیم کائناتی منصوبے پر اعتقاد تر کر دیں جو ہماری زندگی کو معنی دیتا ہو۔ لیکن اگر آپ اس معاہدے کا بغور مطالعہ کریں تو اس میں آپ کو ایک کمزور پہلو نظر آئے گا۔ اگر انسان اپنی زندگی کا معنی اسے کسی عظیم کائناتی منصوبے سے منسوب کیے بغیر معلوم کر لیں تو یہ معاہدے کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ یہ کمزور نقطہ ہی جدید معاشرے کی نجات ہے، کیونکہ معنی کے بغیر تو کوئی نظام برقرار رکھنا غیر ممکن ہے۔
جدیدیت کا عظیم سیاسی، مذہبی اور فنکارانہ منصوبہ یہی ہے کہ ہم زندگی کے وہ معنی تلاش کریں جو کسی عظیم کائناتی منصوبے سے پیوست نہ ہو۔ ہم کسی الوحی ڈرامے کے کردار نہیں، نہ ہی کوئی ہم پر یا ہمارے اعمال پر نظر رکھتا ہے۔ کوئی ہماری طاقت کی حدود متعین نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی ہمیں یقین ہے کہ ہماری زندگی بامعنی ہے۔ 2016 تک نوع انسان یہ دونوں مفادات حاصل کرتی رہی۔ ہم نہ صرف پہلے سے کہیں زیادہ طاقت رکھتے ہیں، بلکہ تمام امیدوں کے برخلاف خدا کے اختتام سے کوئی انعدام پیدا نہیں ہوا۔ تمام تاریخ، پیغمبر اور فلسفی یہ دلیل دیتے رہے کہ اگر انسانوں نے عظیم کائناتی منصوبوں پر یقین کرنا بند کر دیا تو تمام قوانین اور قواعد برہم ہو جائیں گے۔ لیکن آج قاعدے اور قانون کو سب سے زیادہ خطرہ ان ہی لوگوں سے ہے جو خدا اور اس کے عظیم الشان منصوبوں پر یقین رکھتے ہیں۔ خدا کا خوف رکھنے والے شام سیکولر ہالینڈ سے کہیں زیادہ پرتشدد جگہ ہے۔ اگر کوئی آسمانی منصوبہ موجود نہیں تو ہم کسی الوحی یا قدرتی قوانین کے تابع نہیں، تو سماجی انعدام کو کس چیز نے روک رکھا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ایمسٹرڈیم سے بخارسٹ یا نیو آرلین سے مونٹریال بغیر غلاموں کے ہزاروں میل کا سفر کریں، لیکن کسی کاروباریوں کے ہتھے چڑھے بغیر، لٹیروں کے ہاتھوں ہلاک ہوئے یا کسی متعارف کے قبائل کے ہاتھوں قتل ہوئے بنا؟ لک انسائیڈ، اندر جھانک کے دیکھو۔ ایک بے مقصد اور بے قاعدہ زندگی سے ہمیں انسانیت نے بچا لیا۔ ایک انقلابی نیا مذہب جس نے گزشتہ چند صدیوں میں دنیا کو فتح کر لیا۔ انسانیت کا مذہب انسان کی پرستش کرتا ہے اور اس سے وہ کردار ادا کرنے کی امید رکھتا ہے جو عیسائیت اور اسلام میں خدا ادا کرتے ہیں اور جو فطرت کے قواعد نے بدھزم اور تاؤزم میں ادا کیے۔ روایتی طور پر عظیم کائناتی منصوبوں نے انسانوں کو معنی عطا کیے، انسانیت نے اس کے برعکس سبق دیا۔ وہ انسانوں سے امید رکھتی ہے کہ وہ کائنات کو معنی عطا کریں۔ انسانیت کے مطابق انسانوں کو اپنے داخلی تجربات سے نہ صرف اپنی زندگیوں کے معنی تلاش کرنے چاہیے بلکہ اس پوری کائنات کے بھی۔ انسانیت نے ہمیں یہی بنیادی سبق دیا ہے، ایک بے معنی دنیا کے لیے معنی تلاش کرو۔ لہٰذا جدیدیت کا مرکزی انقلاب خدا پر یقین کی تردید نہیں ہے، بلکہ یہ انسانیت پر اعتقاد بڑھا دیتا ہے۔ اس میں صدیوں کی ریاضت شامل ہے۔ مفکروں نے پیمفلٹ تحریر کیے، فنکاروں نے نظمیں اور سمفنی تخلیق کی، سیاستدانوں نے سودا بازی کی اور مل جل کر انہوں نے انسانیت کو یقین دلایا کہ وہ کائنات کو معنی دے سکتے ہیں۔ انقلاب انسانیت کی گہرائی اور اس کے اثرات جاننے کے لیے یہ دیکھیے کہ جدید یورپی ثقافت قرون وسطیٰ کی یورپی ثقافت سے کیسے مختلف ہے۔ 1300 میں لندن، پیرس، تولیڈو میں مقیم افراد یہ یقین رکھتے تھے کہ انسان اپنا اچھا برا خود نہیں سمجھ سکتے، نیکی اور بدی میں تمیز نہیں کر سکتے، خوبصورتی اور بدصورتی میں امتیاز سے عاجز ہیں۔ صرف خدا ہی اچھائی، نیکی اور خوبصورتی کو تخلیق کر کے اس کی تعریف متعین کر سکتا ہے۔ گو یہ عام طور پر تسلیم کیا جاتا تھا کہ انسانوں کو انوکھی اہلیت اور مواقع میسر ہیں، لیکن انہیں لا علم اور بدعنوان وجود سمجھا جاتا تھا۔ خارجی نگرانی اور رہبری کے بغیر انسان ابدی سچائی کو نہیں سمجھ سکتے، بلکہ وہ عارضی نفساتی مسرتوں اور دنیاوی فریب میں کشش رکھتے ہیں۔ مزید یہ کہ قرون وسطیٰ کے مفکر یہ یاد دلاتے تھے کہ انسان فانی ہے اور اس کے خیالات و احساسات ہوا کی مانند عارضی ہیں۔ آج میں کسی چیز کو دل و جان سے چاہتا ہوں، کل میں اس سے متنفر ہو جاتا ہوں، پھر اس کے آئندہ ہفتے میں مر جاتا ہوں اور دفنایا جاتا ہوں۔ لہٰذا کوئی معنی جو انسانی رائے پر مبنی ہوں یقیناً عارضی اور کمزور ہوں گے۔ لہٰذا کامل سچائی، زندگی کے معنی اور کائنات یقیناً کسی ابدی قانون کے تابع ہوں گے جس کا منبع مافوق الانسان ہوگا۔ اس نظریے سے خدا نہ صرف معنی بلکہ حاکمیت کی اعلیٰ ترین قدر ٹھہرا۔ معنی اور حاکمیت ہمیشہ شانہ بشانہ ملتے ہیں۔ جو بھی ہمارے اعمال کے معنی سمجھ سکتا ہے کہ وہ غلط ہیں یا درست، نیک ہیں یا بد، حسین یا کبیج، وہی یہ حاکمیت حاصل کر سکتا ہے کہ ہمیں بتا سکے کہ ہم کیا سوچیں اور کس طرح عمل کریں۔ معنی اور حاکمیت کے منبع کے طور پر خدا کا کردار صرف ایک فلسفیانہ نظریہ نہیں ہے، یہ روزمرہ زندگی کے ہر رخ پر نظر رکھتا ہے۔ فرض کیجئے کہ 1300 میں انگلستان کے کسی چھوٹے سے قصبے میں کسی شادی شدہ خاتون کا ہمسائے پر دل آ جاتا ہے، وہ اس سے جنسی عمل کرتی ہے۔ جب وہ اپنا لباس درست کرتی، اپنی مسکراہٹ چھپاتی گھر لوٹتی ہے تو اس کا دماغ اس فکر میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یہ سب کیا تھا، میں نے یہ کیوں کیا، یہ اچھا تھا یا برا، اس سے میری ذات کی بابت کیا معلوم ہوتا ہے، کیا مجھے یہ دوبارہ کرنا چاہیے؟ ان سوالات کے جوابات کے لیے اس عورت کو مقامی پادری کے پاس جا کر اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا چاہیے اور مقدس باپ سے رہنمائی طلب کرنی چاہیے۔ اس پادری کو صحیفے خوب یاد تھے اور ان مقدس کلمات سے اسے معلوم تھا کہ خدا بدکاروں کے متعلق کیا خیال رکھتا ہے۔
خدا کے لازوال الفاظ کی بنیاد پر پادری کو اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ عورت گناہ کبیرہ کی مرتکب ہوئی ہے۔ اگر اس نے مداوع نہیں کیا تو وہ جہنم میں جائے گی، لہٰذا اسے فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ آنے والی صلیبی جنگ میں 10 نقرئی سکے عطیہ کرنے چاہیے۔ آئندہ 6 ماہ گوشت کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے اور کینٹربری میں سینٹ تھامس کے مزار پر حاضری دینی چاہیے، اور یہ کہنا تو شاید ضروری نہیں کہ یہ اسے گناہ دوبارہ نہیں کرنا چاہیے۔ آج چیزیں بہت مختلف ہیں۔ صدیوں سے انسانیت ہمیں یہ یقین دلا رہی ہے کہ معنی ہمارے اندر سے جنم لیتے ہیں، لہٰذا ہماری آزاد رائے ہی سب سے بڑی حاکم ہے، بجائے اس کے کہ ہم کسی خارجی وجود کا انتظار کریں کہ وہ ہمیں بتائے کہ اشیاء کی اصلیت کیا ہے۔ ہم خود اپنے احساسات اور خواہشات پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ طفلی سے ہی انسانیت کے نعرے ہمیں یہ سبق دیتے رہے ہیں کہ اپنی آواز سنو، اپنے آپ سے انصاف کرو، آپ پر بھروسہ کرو، اپنے دل کی سنو، جو اچھا لگے وہ کرو۔ سانس سیوکس روسو نے اپنی ناول ایملی میں، جو کہ 18ویں صدی کی احساسات کی بائبل ہے، اسے خوب سمیٹا ہے۔ روسو بتاتا ہے کہ جب طرز حیات کے قوانین کی تلاش تھی تو وہ مجھے اپنے دل کی پاتال میں ملے، جہاں قدرت نے اسے ایسے حروف میں نقش کر دیا تھا جو انمیٹ تھے۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے مجھے صرف اپنے آپ سے مشورہ کرنے کی ضرورت تھی۔ مجھے جو اچھا لگے وہی اچھا ہے، اور مجھے جو برا لگے وہی برا ہے۔ لہٰذا جب کوئی جدید عورت اس عشق کے معنی جاننا چاہے جس میں وہ گرفتار ہے، تو وہ اندھا دھند کسی پادری یا قدیم کتاب پر بھروسہ نہیں کرے گی، بلکہ وہ اپنے احساسات کا باریک بینی سے جائزہ لے گی۔ اگر اس کے محسوسات واضح نہیں تو وہ کسی اچھے دوست کو فون کرے گی اور اس سے کافی پر ملاقات کے دوران اپنی واردات قلبی بیان کرے گی۔ اگر بات اب بھی واضح نہیں تو وہ اپنے معالج کے پاس جا کر اسے سب بیان کرے گی۔ نظریاتی طور پر جدید نفسیاتی معالج اس مقام پر براجمان ہے جہاں قرون وسطیٰ کا پادری تھا۔ ان دو پیشوں کا موازنہ ایک بہت فرسودہ مشغلہ ہے، لیکن عملیاتی طور پر ان کے درمیان ایک گہری خلیج ہے۔ اس معالج کے پاس کوئی مقدس کتاب نہیں جو نیکی اور بدی کی تعریف متعین کرے۔ جب وہ عورت اپنی کہانی ختم کرے گی تو اس بات کا امکان نہیں ہے کہ وہ معالج بول اٹھے، اے مکار عورت، تجھ سے ایک گناہ کبیرہ سرزد ہوا ہے۔ اور یہ بات بھی اتنی ہی غیر ممکن ہے کہ وہ کہے، خوب لطف اٹھا لو۔ بلکہ وہ عورت چاہے جو کچھ کہے اور کرے، وہ معالج غالباً ایک ہمدردانہ آواز میں کہے گا کہ جو ہوا تم اس کے بارے میں کیسا محسوس کر رہی ہو۔ اس معالج کا بک شیلف یقیناً فرائڈ، جنگ کے مجلوں اور 1000 صفحات پر مشتمل ذہنی امراض کی تشخیص اور اعداد و شمار کی کتاب DSM کے وزن سے جھول رہا ہے۔ DSM اسٹیٹسٹیکل مینول آف مینٹل ڈسارڈرز۔ پھر بھی یہ مقدس صحیفے نہیں ہیں۔ تشخیصی کتاب زندگی کے امراض کی تشخیص کرتی ہے، زندگی کے معنی تلاش نہیں کرتی۔ بہت سے ماہرین نفسیات یہ یقین رکھتے ہیں کہ صرف انسانی محسوسات ہی انسانی اعمال کے صحیح معنوں کو سمجھنے پر قادر ہیں۔ لہٰذا چاہے وہ معالج اس مریض کے معاشقے کے بارے میں چاہے جو بھی خیالات رکھتا ہو، اور چاہے فرائڈ، جنگ اور وہ تشخیصی کتاب اس معاشقے کی بابت کچھ بھی عمومی رائے رکھتے ہوں، اس معالج کو مریض پر اپنی رائے نہیں تھوپنی چاہیے، بلکہ اسے چاہیے کہ مریضہ کو اپنے دل کے نہا خانے میں جھانکنے میں اس کی مدد کرے۔ اسے صرف وہیں سے جواب ملے گا جبکہ قرون وسطیٰ کے پادریوں کے پاس خدا سے براہ راست ہاٹ لائن تھی، اور وہ ہمارے لیے نیکی اور بدی میں تمیز کر دیتے تھے۔ جدید معالج محض ہماری مدد کرتے ہیں کہ ہم خود اپنے اندرونی احساسات سے رابطہ کر سکیں۔ اس سے ادارہ ازدواج کی بدلتی قسمت کا بھی کچھ پتہ ملتا ہے۔ قرون وسطیٰ میں ازدواج خدائی حکم کا درجہ رکھتا تھا، اور خدا ایک باپ کو یہ اختیار دیتا کہ وہ اپنی اولاد کی شادی اپنی مرضی اور مفادات کے مطابق کرے۔ لہٰذا غیر ازدواجی بدکاری ایک کھلی بغاوت تھی، خدائی اور پدری دونوں کی حاکمیت کے خلاف۔ اشاک چاہے اس بارے میں جو بھی سوچتے یا رائے رکھتے، یہ گناہ کبیرہ تھی۔ آج افراد محبت کے لیے شادی کرتے ہیں اور ان کے ذاتی احساسات اس رشتے کو مضبوط کرتے ہیں۔ لہٰذا وہی جذبات جو کسی وقت آپ کو ایک مرد کی باؤں میں لے گئے تھے، اب اگر آپ کسی اور کی باؤں میں لے جاتے ہیں تو اس میں برائی کیا ہے؟ اگر غیر جذباتی تعلق سے آپ کے جذباتی اور جنسی ضروریات کو وہ تکمیل ملتی ہے جو آپ کو اپنی شریک حیات سے 20 برس میں نہیں ملی تھی، اور اگر آپ کا نیا معشوق مہربان، پرجوش، آپ کی ضرورت کے بارے میں احساس ہے، تو آپ اس سے کیوں لطف اندوز نہیں ہوتے؟ لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک منٹ ٹھہرو، ہمیں دوسری متعلقہ پارٹی کے احساسات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ وہ عورت اور اس کا عاشق شاید ایک دوسرے کی باؤں میں رات محسوس کریں، لیکن ان کا متعلقہ شرکائے حیات کو معلوم ہو جاتا ہے، تو غالباً ہر ایک کچھ مدت کے لیے بہت ناخوش رہے گا۔ اور اگر بات طلاق تک پہنچی تو ان کی اولادیں بھی کئی دہائیوں تک اس داغ کو نہیں مٹا سکیں گی۔ اگر یہ معاشقہ چھپا رہ گیا تب بھی اسے پوشیدہ رکھنا بہت دباؤ کا کام ہے، اور اس سے تنہائی اور آزردگی پیدا ہونے کا امکان ہے۔
انسانی اخلاقیات میں غیر ازدواجی مواشقوں جیسے معاملات پر بحث اس وقت بہت دلچسپ ہو جاتی ہے جب انسانی احساسات میں تصادم ہو۔ جب ایک ہی عمل سے ایک شخص اچھا اور دوسرا برا محسوس کرتے تو کیا ہو؟ ہم ان محسوسات کا ایک دوسرے سے موازنہ کیسے کریں؟ کیا دو اشاق کے محبت بھرے احساسات ان کے شریک حیات اور بچوں کے نفرت بھرے احساسات پر غالب آ سکتے ہیں؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ اس مخصوص سوال کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ یہ جاننا کہ کہیں زیادہ ضروری ہے کہ دونوں فریقین کیا دلائل پیش کرتے ہیں۔ جدید افراد کے غیر ازدواجی معاشقوں کے بارے میں خیالات مختلف ہیں، لیکن چاہے ان کی دلیل کچھ بھی ہو، وہ اسے مقدس صحیفوں اور احکامات الہی کے بجائے انسانی احساسات کے نام پر سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ انسانیت نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ صرف اسی صورت کوئی چیز بد ہو سکتی ہے اگر وہ کسی کو بری لگے۔ قتل اس لیے غلط نہیں کہ کسی خدا نے کہا تھا تمہیں قتل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ قتل اس لیے غلط ہے کہ اس سے مقتول اور اس کے خاندان کے افراد، اس کے دوست اور واقف کاروں کو انتہائی تکلیف اٹھانا پڑتی ہے۔ چوری اس لیے بری نہیں کہ کسی پرانی کتاب میں درج ہے کہ تمہیں چوری نہیں کرنی چاہیے، بلکہ چوری اس لیے بری ہے کہ جب آپ کسی چیز سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں تو آپ کو برا محسوس ہوتا ہے۔ تو اگر کسی عمل سے کسی کو دکھ نہیں پہنچ رہا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر یہی قدیم صحیفہ آپ سے یہ کہے کہ آپ کو خدا کسی انسان یا جانور کا عکس اتارنے سے منع کرتا ہے، ایکسوڈس 20:4، لیکن میں ان اجسام کی مجسمہ سازی پسند کرتا ہوں اور اسی عمل سے کسی کو نقصان نہیں پہنچتا، تو اس میں کیا حرج ہو سکتا ہے؟ یہی دلیل ہم جنس پرستی کی موجودہ بحث پر بھی لاگو ہے۔ اگر دو بالغ مرد ایک دوسرے سے جنسی حص اٹھاتے ہیں اور وہ ایسا کرنے میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے تو یہ کیوں غلط ہے اور ہم اسے کیوں غیر قانونی قرار دیں؟ یہ دو مردوں کے درمیان ذاتی معاملہ ہے اور وہ اپنے احساسات کی بنیاد پر انتخاب کی آزادی رکھتے ہیں۔ اگر قرون وسطیٰ میں دو مرد کسی پادری کے سامنے یہ اقرار کرتے کہ وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور وہ پہلے کبھی اتنے خوش نہیں تھے، تو ان کی مسرت سے پادری کے غیر آلود فیصلے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ غلطی کا احساس نہ ہونے کی پاداش میں معاملہ اور سنگین ہو جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر آج دو مرد محبت میں مبتلا ہیں تو ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر تمہیں اس سے مسرت حاصل ہوتی ہے تو کر گزرو، کسی پادری کو اپنا دماغ خراب کرنے کی اجازت مت دو، بس اپنے دل کی بات سنو، تم بہتر سمجھتے ہو کہ تمہارے لیے کیا اچھا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آج جب کٹر مذہبی بھی عوامی رائے پر اثر انداز ہونا چاہیں تو وہ بھی انسانیت کا یہی پیرایا اپناتے ہیں۔ مثلاً گزشتہ دہائی میں ہر سال اسرائیل کے ہم جنس پرست یروشلم کی سڑکوں پر ہم جنس پرستی کی حمایت میں ایک بڑا جلوس نکالتے ہیں۔ اس فسادات کے مارے شہر میں یہ ایک انوکھا دن ہوتا ہے، کیونکہ یہ واحد دن ہے کہ جب دیندار یہودی، مسلمان اور عیسائی ایک ہی مقصد پر یکجا ہوتے ہیں۔ وہ سب مل کر ہم جنس پرستوں کی اس پریڈ پر آگ بگولا ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ دلچسپ بات ان کی دلیل کردہ یہ ہے کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ ان گناہ گاروں کو ہم جنس پرستی کی حمایت میں جلوس اس لیے نہیں نکالنا چاہیے کیونکہ خدا ہم جنس پرستی سے منع کرتا ہے، بلکہ وہ ہر مہیا مائکروفون اور کیمرے کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ یروشلم کے مقدس شہر میں ہم جنس پرستی کا جلوس نکلتے دیکھ کر ہمارے جذبات مجروح ہوتے ہیں، بالکل جیسے ہم جنس پرست چاہتے ہیں کہ ہم ان کے جذبات کا خیال رکھیں، اسی طرح انہیں بھی ہمارے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے۔ 7 جنوری 2015 کو مسلمان انتہا پسندوں نے فرانسیسی رسالے چارلی ایبڈو کے کئی ملازمین کو قتل کر دیا تھا کیونکہ اس رسالے نے رسول خدا کے کارٹون شائع کیے تھے۔ اس کے بعد آنے والے دنوں میں کئی مسلمان تنظیموں نے اس حملے کی مذمت کی، پھر بھی کئی اس میں لیکن کا اضافہ کرنے سے باز نہیں رہ سکے۔ مثلاً مصری صحافیوں کی تنظیم نے دہشت پسندوں کے تشدد کے استعمال کی مذمت کی، لیکن ساتھ ہی انہوں نے رسالے پر بھی نکتہ چینی کی کہ اس نے دنیا بھر کے کروڑوں مسلمانوں کی دل آزاری کی۔ یا یہ دیکھیے کہ تنظیم نے رسالے کو خدائی فرمان کی نافرمانی پر سرزنش نہیں کی۔ اسی کو ہم ترقی کہتے ہیں۔ ہمارے احساسات نہ صرف ذاتی زندگیوں کو معنی دیتے ہیں بلکہ سیاسی اور سماجی عمل کو بھی۔ کیا خارجہ پالیسیاں اپنائی جائیں اور کیا معاشی اقدامات کیے جائیں، ہم ان کے جوابات صحیفوں میں تلاش نہیں کرتے، نہ ہی ہم پوپ کے احکامات کی اطاعت کرتے ہیں اور نہ نوبل انعامی یافتگان کی تنظیم کی، بلکہ زیادہ تر ممالک میں ہم جمہوری انتخابات منعقد کرتے ہیں اور افراد سے رائے لیتے ہیں کہ ان کا اس بارے میں کیا خیال ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ رائے دہندگان سب سے بہتر جانتے ہیں اور منفرد انسانوں کی آزاد رائے ہی آخری سیاسی حاکمیت ہے۔ پھر بھی کسی رائے دہندہ کو یہ کیسے معلوم ہوتا ہے کہ اسے کیا انتخاب کرنا چاہیے؟
کم از کم نظریاتی طور پر تو ہر رائے دہندہ کو اپنے اندر کی آواز سننی چاہیے اور اس پر چلنا چاہیے، لیکن ہمیشہ یہ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اپنے اندرونی جذبات کو جاننے کے لیے مجھے کھوکھلے پروپیگنڈا کے دعووں سے نجات حاصل کرنی ہوگی۔ ان بے رحم سیاستدانوں کے بلند و بانگ دعوے تصویر کا رخ بدل دینے کے لیے پیشہ ور ماہرین، توجہ ہٹانے والے شور اور کرائے کے ماہرین کی رائے کو باہر نکالنا ہوگا۔ مجھے ان سب ہنگاموں سے گریز کر کے صرف اپنی غیر آلودہ اندرونی آواز کو سننا ہوگا۔ پھر میری مستند اندرونی آواز میرے کان میں سرگوشی کرتی ہے کہ کیمرون کو ووٹ دو یا مودی کو ووٹ دو یا کلنٹن کو ووٹ دو یا جس کو بھی، اور میں بیلٹ پیپر پر ان کے نام کے سامنے نشان لگا دیتا ہوں۔ اسی طرح ہم طے کرتے ہیں کہ ملک پر حکومت کون کرے گا۔ قرون وسطیٰ میں اسے حماقت کی انتہا سمجھا جاتا۔ ان لا علم عوام کے عارضی احساسات اہم سیاسی فیصلوں کے لیے انتہائی نامناسب بنیاد ہیں۔ جب انگلستان میں گلابوں کی جنگ، وار آف روزز، 15ویں صدی میں اقتدار کے لیے انگلستان کی خانہ جنگی ملک کو تقسیم کر رہی تھی، تو کسی نے بھی اس کی اختلاف کو قومی رائے دہندگی کے ذریعے طے کرنے کے بارے میں نہیں سوچا، جس میں ہر آوارہ لڑکی اور ہر گنوار فرد لنکاسٹر یا یارک کے حق میں ووٹ ڈالتا۔ اسی طرح جب پوپ اربن دوئم نے پہلی مسیح جنگ شروع کی تو اس نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ عوام کا فیصلہ ہے، یہ خدا کی رضا تھی۔ سیاسی حاکمیت آسمان سے اتری تھی، یہ فانی انسانوں کے دل و دماغ سے نہیں ابھری تھی۔ 1 اکتوبر کے روپ میں مقدس روح مقدس تیل سے بری سرائی شاہ کلوس کی رسم بپتسمہ کے لیے لاتے، جو فرینکلن سلطنت کا بانی تھا۔ فرانس کی داغ بیل کی روایتی کہانی کے مطابق اس کے بعد یہ سرائے رحیم نامی گرجے میں رکھی گئی، اور اس کے بعد آنے والے تمام فرانسیسی بادشاہوں کے جسم پر تاج پوشی کے وقت یہ مقدس تیل ملا جاتا۔ یوں ہر تاج پوشی میں ایک معجزہ شامل ہوتا، کیونکہ یہ سرائی ہمیشہ خود سے بھر جاتی۔ اس سے یہ اندیہ ملتا تھا کہ یہ بادشاہ خود خدا نے منتخب کیا ہے اور اس کی رضا شامل ہے۔ اگر خدا یہ نہیں چاہتا کہ لوئی نیم، لوئی چہاردیم یا لوئی ششدہ بادشاہ بنے تو وہ سرائی از خود نہیں بھرتا۔ جو اخلاقیات اور سیاست کے بارے میں درست ہے، وہی جمالیات کے بارے میں بھی درست ہے۔ قرون وسطیٰ میں صناعی کو مقصدیت کے پیمانے پر پرکھا جاتا تھا۔ اس کا معیار انسانی واہمات کا عکاس نہیں تھا، بلکہ انسانی ذوق فوق البشر ہدایت کے تابع تھا۔ اس دور میں یہ قابل فہم تھا کہ اگر لوگ یہ سمجھتے کہ آرٹ انسانی محسوسات کے بجائے مافوق البشر قوتوں سے ماخوذ ہے، مصوروں، شاعروں، موسیقاروں، مماروں کے ہاتھوں کو کوئی دیوی، فرشتہ یا مقدس روح محرک کرتی تھی۔ اکثر جب کوئی موسیقار ایک خوبصورت دھن ترتیب دیتا تو جیسے اس کے قلم کی کوئی تعریف نہیں ہوتی تھی، اسی طرح اس موسیقار کو کوئی اعزاز نہیں ملتا تھا۔ قلم کو انسانی انگلیاں پکڑ کر محرک کرتیں، لیکن انہیں خدائی ہاتھ محرک کرتا تھا۔ قرون وسطیٰ کے اسکالر اس کلاسیکل یونانی نظریے کے حامی تھے، جس کے مطابق آسمان پر ستاروں کی حرکت وہ فلکی دھن مرتب کرتی ہے جو تمام کائنات میں پھیل جاتی ہے۔ جب انسان کا جسم اور روح ستاروں کی مرتب کردہ اس موسیقی سے ہم مانگ ہو تو وہ جسمانی اور ذہنی طور پر صحت مند ہوتے ہیں۔ لہٰذا انسانی موسیقی گوش پوش کے موسیقاروں کے خیالات اور افکار کے اظہار کے بجائے اس ربانی دھن کی گونج ہے۔ خوبصورت ترین گیت، دھنیں اور مذہبی الاپ عموماً انسانی صناعی ذہانت کے بجائے الہی اثر سمجھے جاتے تھے۔ اب یہ خیالات مقبول نہیں ہیں۔ آج انسانیت پرست یہ سمجھتے ہیں کہ صناعی تخلیق اور جمالیاتی اقدار کی واحد بنیاد انسانی محسوسات ہیں۔ موسیقی ہماری اندرونی آواز تخلیق کرتی ہے اور پرکھتی ہے۔ یہ نہ ستاروں کی لے کی پابند ہے اور نہ دیویوں یا فرشتوں کی، کیونکہ ستارے گونگے ہیں اور دیویاں اور فرشتے صرف ہمارے اپنے خیال میں زندہ ہیں۔ جدید صنع کار خدا کے بجائے صرف اپنی ذات سے رابطہ تلاش کرتا ہے، تو کیا عجب ہے کہ کسی تخلیق کو پرکھتے ہوئے ہم اسے مقصدیت کے پیمانے پر نہیں ناپتے، بلکہ ہم اپنے اندرونی احساسات کا سہارا لیتے ہیں۔ اخلاقیات کے معاملے میں بھی انسانیت یہی درس دیتی ہے کہ اگر یہ اچھا محسوس ہو رہا ہے تو کر لو۔ سیاست میں انسانیت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ رائے دہندہ سب سے بہتر جانتا ہے۔ جمالیات میں انسانیت بتاتی ہے کہ حسن تو ناظر کی آنکھ میں پوشیدہ ہے، تو اب صناعی کی تعریف بھی مرتب کی جا سکتی ہے۔ 1917 میں مارسل ڈیوکیمپ نے ایک عام سا بہت زیادہ بننے والا کارورے کا جگ خریدا اور اسے صناعی کا شاہکار قرار دے کر اس کا نام فوارہ رکھا اور اس پر دستخط کر کے اسے پیرس کے عجائب گھر میں رکھ دیا۔ قرون وسطیٰ کے لوگ تو اس بات پر بحث کی زحمت بھی نہیں کرتے، اس قسم کی بکواس پر وقت ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے، لیکن آج کے جدید دور انسانیت میں ڈیوکیمپ کا کام صناعی کا اہم سنگ میل سمجھا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں آرٹ کے سال اول کے بہت سے طالب علموں کو ڈیوکیمپ کے فوارے کی شبیہ دکھائی دیتی ہے۔ پھر استاد کے اشارے پر گرما گرم بحث چھڑ جاتی ہے، یہ آرٹ ہے، نہیں یہ آرٹ نہیں ہے، ہاں یہ ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔
طلبہ کا تمام جوش و خروش خرچ کرنے کے بعد استاد اس بحث کا رخ متعین کرتا ہے کہ آرٹ اصل میں کیا ہے۔ ہم یہ کیسے طے کرتے ہیں کہ کوئی چیز صناعی کا درجہ رکھتی ہے یا نہیں۔ مزید چند لمحے اسی بحث میں گزارنے کے بعد استاد اپنی جماعت کی صحیح سمت میں رہنمائی کرتا ہے۔ آرٹ وہ ہے جسے لوگ آرٹ تسلیم کریں۔ حسن دیکھنے والے کی آنکھ میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کارورے کا جگ صناعی کا خوبصورت نمونہ ہے تو پھر وہ ہے۔ دوسری کون سی اعلیٰ حاکمیت ہے جو لوگوں سے یہ کہے کہ وہ غلط ہیں۔ آئی ڈیو کیمپ کے شاہکار نمونے کی نقول کے دنیا کے اہم ترین عجائب گھروں میں موجود ہیں، مثلاً سین فرانسسکو کا جدید آرٹ کا میوزیم، کینیڈا کی نیشنل گیلری، لندن کی ٹیٹ گیلری اور پیرس میں پومیڈو سینٹر۔ یہ نقول عجائب گھروں کی گیلریوں میں آویزہ ہیں، بیت الخلاء میں نہیں۔ انسانیت کے ان رویوں کا معیشت پر بہت گہرا اثر مرتب ہوا ہے۔ قرون وسطیٰ میں پیشہ ور ادارے گلڈ پیداواری عمل کی نگرانی کرتے، جس سے صنع کار یا خریدار کی اپنی رائے یا ذوق کے لیے گنجائش باقی نہیں رہتی۔ ترخانوں کا گلڈ یہ طے کرتا کہ کسی کرسی کی تراش کیسی ہونی چاہیے۔ نان بائیوں کا گلڈ یہ طے کرتا کہ اچھی روٹی کیسی ہوتی ہے۔ استاد موسیقاروں کا گلڈ طے کرتا ہے کہ کون سے گیت شاہکار ہوتے ہیں اور کون سے فضول، جبکہ بادشاہ اور سٹی کونسل تنخواہیں اور قیمتیں مقرر کرتے، اکثر لوگوں کو اس بات پر مجبور کرتے کہ مقررہ تعداد میں اشیاء کے مقررہ قیمت پر خریدیں۔ آج کی جدید آزاد مارکیٹ میں تمام گلڈ، کونسل اور بادشاہوں کی جگہ ایک اقتدار کل نے لے لی ہے، خریداری کی آزادانہ رائے۔ فرض کیجئے کہ ٹویوٹا ایک کامل گاڑی بنانے کا فیصلہ کرتی ہے۔ یہ مختلف شعبوں کے ماہرین کی ایک کمیٹی بناتی ہے۔ وہ بہترین انجینئرز اور ڈیزائنر سے مدد لیتی ہے، بہترین ماہرین طبیعیات و اقتصادیات کو شامل کرتی ہے اور بہت سے سماجی و نفسیاتی ماہرین سے بھی مشورہ کرتی ہے۔ ہر بات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ 2 نوبل انعام یافتگان، ایک آسکر یافتہ اداکار اور چند مشہور عالم آرٹسٹ بھی شامل کرتی ہے۔ 5 سال کی تحقیق اور ترقی کے بعد وہ اس کامل گاڑی کی نقاب کشائی کرتی ہے۔ کروڑوں کاریں بنائی جاتی ہیں اور دنیا بھر میں کار فروشوں کو بھیجی جاتی ہیں، لیکن کوئی یہ کار نہیں خریدتا۔ کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کوئی غلطی کر رہے ہیں اور وہ نہیں جانتے کہ ان کے لیے کیا بہتر ہے؟ نہیں، آزادانہ تجارت میں خریدار ہمیشہ درست ہوتا ہے۔ اگر گاہک اسے نہیں خریدتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کار کسی کام کی نہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر جامعات کے تمام پروفیسر، پادری اور ملا ہر منبر و مینار سے یہ اعلان کریں کہ یہ گاڑی ایک بہترین گاڑی ہے، اگر گاہک اسے مسترد کر دیں گے تو یہ ایک بیکار گاڑی ہے۔ کسی کو یہ اختیار نہیں کہ وہ خریدار کو یہ بتا سکے کہ وہ غلطی پر ہے، اور خدا نہ کرے کہ حکومت اپنے شہریوں کو مجبور کرے کہ وہ اپنی مرضی کے خلاف کسی مخصوص گاڑی کو خریدیں۔ جو گاڑیوں کے بارے میں درست ہے وہی دوسری مصنوعات پر بھی لاگو ہے۔ جامعہ اپسالہ کے پروفیسر لیف اینڈرسن کی بات سنیے۔ وہ پالتو جانوروں کی جینیاتی تبدیلی کے ماہر ہیں تاکہ ایسے سور پیدا کر سکیں جو زیادہ تیزی سے جوان ہو جائیں، زیادہ دودھ دینے والی گائیں اور ہڈیوں پر زیادہ گوشت لگی مرغیاں پیدا کر سکیں۔ اخبار ہارٹس کی نمائندہ نومی ڈیرم نے اینڈرسن کے سامنے یہ حقیقت پیش کی کہ جینیاتی ترامیم جانوروں کے لیے تکلیف کا باعث ہوتی ہیں۔ جینیاتی ترمیم شدہ گایوں کے تھن اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ بمشکل چل سکتی ہیں، جبکہ فربہ شدہ مرغیاں بمشکل کھڑی ہو پاتی ہیں۔ پروفیسر اینڈرسن کے پاس ایک ٹھوس جواب موجود تھا۔ ہر بات کا دار و مدار خریدار پر ہے، اور اس سوال پر کہ خریدار گوشت کی کیا قیمت ادا کرنے پر تیار ہے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ عالمی سطح پر گوشت کی موجودہ ضروریات جدید ترمیم شدہ مرغبانی کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی۔ اگر خریدار ہم سے سستے ترین گوشت کی امید رکھتے ہیں تو گاہک کو یہی ملتا ہے۔ یہ خریداروں کو طے کرنا ہے کہ ان کے لیے کیا اہم ہے، قیمت یا کچھ اور۔ پروفیسر اینڈرسن رات کو ایک مطمئن ضمیر کے ساتھ سو سکتے ہیں۔ یہ حقیقت کہ گاہک ان ترمیم شدہ جانوروں کی چیزیں خرید رہے ہیں اس بات کی غماز ہے کہ وہ ان کی ضروریات و خواہشات پوری کر کے کوئی اچھا کام کر رہا ہے۔ اس نظریے کے مطابق اگر کوئی بین الاقوامی کارپوریشن یہ جاننا چاہے کہ کیا وہ اپنے اس نصب العین کوئی غلط کام مت کرو پر پوری اتر رہی ہے، اسے محض اپنے نفع و نقصان کا کھاتا دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ بہت منافع کما رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ لاکھوں افراد اس کی مصنوعات پسند کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ایک اچھائی کی قوت ہے۔ اگر کوئی اعتراض کرے اور یہ کہے کہ لوگ غلط انتخاب بھی کر سکتے ہیں تو اسے فوراً یاد دلایا جاتا ہے کہ خریدار ہمیشہ صحیح ہوتا ہے اور انسانی محسوسات ہی ہر معنی و مطلب کی بنیاد ہیں۔ اگر لاکھوں افراد آزادانہ طور پر کمپنی کی مصنوعات خرید رہے ہیں تو آپ انہیں یہ بتانے والے کون ہیں کہ وہ غلط ہیں؟
آخری بات کہ یہ انسانیت کے نظریات نے نظام تعلیم میں انقلاب پیدا کیا ہے۔ قرون وسطیٰ میں تمام مائننگ و مطالب کا منبع خارجی تھا، لہٰذا نظام تعلیم بھی اطاعت سکھانے، صحیفے یاد رکھنے اور قدیم روایات کی تعلیم پر مرکوز تھا۔ اساتذہ شاگردوں کے سامنے کوئی سوال رکھتے تو شاگردوں کو یاد رکھنا ہوتا تھا کہ ارسطو، شاہ سلمان، سینٹ تھامس یا ایکونیاس نے اس کا کیا جواب دیا تھا۔ اس کے متضاد جدید انسانیت پر مبنی تعلیمات شاگردوں کو یہ سکھاتی ہیں کہ وہ خود اپنے بارے میں غور کریں۔ یہ جاننا اچھا ہے کہ سیاست، آرٹ اور معاشیات کے بارے میں ارسطو، سلیمان یا ایکونیاس کیا رائے رکھتے تھے، لیکن کیونکہ معنی و قدرت خود ہماری ذات کے اندر پوشیدہ ہیں تو یہ جاننا زیادہ اہم ہے کہ خود آپ ان معاملات پر کیا رائے رکھتے ہیں۔ کسی کنڈر گارڈن، اسکول یا کالج کے استاد سے پوچھئے کہ وہ کیا سکھانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ یہی جواب دے گا کہ میں بچوں کو تاریخ، کوانٹم طبیعیات یا آرٹس پڑھاتا ہوں، لیکن سب سے زیادہ میں ان میں خود فکر کرنے کی عادت ڈالتا ہوں۔ یہ ہمیشہ ہی کامیابی کا نسخہ نہیں، لیکن انسانیت پر مبنی تعلیم کا یہی نصب العین ہے۔ جب معنی و قدرت کا منبع فلک سے انسانی محسوسات میں منتقل ہوا تو تمام کائنات کی فطرت بدل گئی۔ وہ خارجی کائنات جو اب تک دیوی، دیوتاؤں، پریوں اور ارواح پر مشتمل تھی، اب محض خلا باقی رہ گئی۔ ہماری اندرونی دنیا جو خام جذبوں کی غیر اہم اماجگاہ تھی، اب غیر معینہ مدت تک گہری اور بامعنی ہو گئی۔ شیاطین اور فرشتے دنیا کے جنگلوں اور بیابانوں میں حقیقی وجود کی مانند مٹرگش کرتے تھے، وہ خود ہماری اندرونی نفسیات میں ہجرت کر گئے۔ جنت اور جہنم بھی بادلوں سے اوپر اور آتش فشاں سے نیچے موجود قیام گاہوں کے بجائے اندرونی ذہنی کیفیات سمجھے جانے لگے۔ جب بھی آپ اپنے دل میں غصے اور نفرت کا الاؤ جلاتے ہیں تو جہنم کا احساس ہوتا ہے، اور جب بھی آپ اپنے دشمن کو معاف کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں، اپنی دولت غریبوں سے شریک کرتے ہیں تو آپ وہ آسمانی سکون محسوس کرتے ہیں۔ جب نتشے نے کہا تھا کہ خدا مر چکا ہے تو اس کا یہی مطلب تھا کہ کم از کم مغرب میں خدا ایک استعاری خیال بن گیا ہے جسے کچھ قبول کرتے ہیں اور کچھ مسترد، لیکن دونوں صورتوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قرون وسطیٰ میں کسی خدا کے علاوہ میرے پاس سیاسی، اخلاقی یا جمالیاتی طور پر کون قادر ہو سکتا تھا؟ میں نہیں بتا سکتا تھا کہ کیا درست، اچھا یا خوبصورت تھا۔ اسی طرح کون رہ سکتا تھا؟ آج خدا پر یقین نہ کرنا بہت آسان ہے، کیونکہ مجھے اپنے الہات کی کوئی قیمت نہیں چکانی پڑے گی۔ میں ایک مکمل داہریہ ہونے کے باوجود اپنے اندرونی جذبات سے سیاسی، اخلاقی اور جمالیاتی اقدار کا ایک ضخیم سرمایہ اکٹھا کر سکتا ہوں۔ اگر میں خدا پر ذرا بھی یقین رکھتا ہوں تو یہ میرا ذاتی انتخاب ہے۔ اگر میرے اندر سے کوئی آواز اکساتی ہے کہ یقین کرو، تب میں یقین کرتا ہوں۔ میں اس لیے یقین کرتا ہوں کہ میں خدا کی موجودگی محسوس کرتا ہوں اور میرا دل اس کی موجودگی کی گواہی دیتا ہے۔ لیکن اگر میں خدا کی موجودگی محسوس کرنا بند کر دوں اور میرا دل اچانک یہ گواہی دینے لگے کہ خدا کا کوئی وجود نہیں، تو میں یقین کرنا بند کر دوں گا۔ آخری فیصلہ بہرحال میرے اندرونی احساسات ہی کریں گے۔ تو جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں خدا پر یقین رکھتا ہوں تو سچ تو یہ ہے کہ اس وقت بھی مجھے اپنی اندرونی آواز پر ہی زیادہ یقین ہے۔